الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جب طلاق کا ڈر ہو تو پھر کیا پڑھا جائے۔ جس عورت کو ڈر ہو طلاق کا یا مرد کو تو وہ کیا پڑھے، اور اس کے علاوہ میں نے مختلف ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ جب کوئی خاوند تنگ کرتا ہو تو پھر کیا پڑھے۔ تو ناظرین، جب شادی ہو جاتی ہے مرد کی عورت کی تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں نبھا نہیں ہوتا اور طلاق ہو جاتی ہے۔ دونوں فریقین کوشش کریں تو نبھا ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ جب ایک بندہ ہی کوشش کرتا رہے اور دوسرا بندہ ہمیشہ یہی کہتا رہے کہ میں نے اس گھر کو ختم ہی کرنا ہے، اس فیملی کو ختم ہی کرنا ہے، یہ رشتہ میں نے ختم ہی کرنا ہے، تو پھر کبھی نبھا ہوتا نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایسے ہی نبھا بھی دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے۔ دونوں فریقین کوشش کریں تو پھر ہی نبھا ہوتا ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ جب دونوں فریقین کا مطلب یہ ہے کہ میاں اور بیوی، اور اگر ان لاز انوالو ہیں تو پھر دونوں کے ان لاز ہیں، کہ دونوں فریقین اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں تو پھر نبھا ہوتا ہے۔ بہرحال میرا موضوع آج یہ ہے کہ جب طلاق ہو جائے کسی خاتون کو یا کسی مرد کو تو پھر جو ہے اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس کا گھر جو ہے کسی اچھی جگہ پہ اسے رشتہ مل جائے اور اس کے مسائل حل ہو جائیں۔ بہت ساری ایسی ہیں، میری بہنیں بھی، میری بیٹیاں بھی، اور مسلمان بہنیں بہت ساری ایسی ہیں کہ جن کو طلاق ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی بھی ایسے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ دونوں ہی سمجھیں کہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں، اور طلاق ہو جاتی ہے۔ اب جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر طلاق ہونے کے بعد پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اب کیا کیا جائے، اب کیسے جو ہے زندگی گزاری جائے۔ بڑے مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں عورتیں بھی اور مرد بھی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آگے رشتہ ملنے کا چانس جو ہے وہ بڑا پریشان کن ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے کچھ ایسی چیزیں لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آگے اچھا رشتہ بھی عطا فرما دے گا۔ اور چاہے آپ خاتون ہیں چاہے آپ مرد ہیں، جو بھی اس کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھا سبب آپ کا بنا دے گا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو آپ نے انالیسز کرنا ہے۔ کس چیز کا انالیسز کرنا ہے؟ آپ نے اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے کہ کیا یہ جو رشتہ نہیں بن سکا، کیا اس میں واقعی میری غلطی ہے یا دوسرے فریق کی غلطی ہے، اور اگر میری غلطی ہے کس قدر غلطی ہے، اور دوسرے بندے کی غلطی کس قدر ہے۔ یہ آپ نے بڑی باریکی کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ بات کہ آپ نے موازنہ کرنا ہے، آپ نے اس کا انالیسز کرنا ہے۔ اور جب آپ یہ انالیسز کر لیں اور آپ محسوس کریں کہ آپ کی غلطی ہی زیادہ ہے، تو پھر کیا کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ادھر تھے تو آپ کا ختم ہو گیا، تعلق ختم ہو گیا، اب پھر کیا کیا جائے۔ اب سب سے پہلے تو آپ توبہ اور استغفار کریں کہ آپ کو اپنی غلطی نظر آ گئی، ٹھیک ہے۔ آپ سب سے پہلے توبہ استغفار کریں۔ آپ استغفر اللہ کا 5 وقت کی نماز پڑھیں، یہ تو مسٹ ہے 5 وقت کی نماز، اپنے اللہ کو راضی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد استغفار کی تسبیح کریں۔ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ استغفار کریں۔ ایک تیسرا کلمہ ہوتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد کریں ہر نماز کے بعد۔ اور ایک ہوتی ہے آیت کریمہ جس کو کہا جاتا ہے
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کریں۔ ایک استغفار استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ایک ہوتا ہے پانچواں کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بہت یہ استغفار بہت ٹاپ کلاس کی استغفار ہے۔ آپ کو فیل ہو کہ آپ کی غلطی ہے، کوتاہی ہے، تو اپنے رب سے باتیں کرتے ہوئے کہیں کہ یا اللہ مجھے نظر آ گیا واقعی میری غلطی ہے، میری غلطی تھی، اور گھر جو ہے وہ ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، دونوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، میرے لیے دونوں آپ لوگ برابر ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانچواں کلمہ جو ہے اس کا ورد کریں۔ میں اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ استغفر اللہ، یا اللہ میں تجھ سے استغفار کرتی ہوں یا استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، میں استغفار کرتا ہوں، ربی اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے، من کل ذنب ہر اس گناہ سے، ہر اس خطا سے، اذنبتہ عمدن جس گناہ کو میں نے جان بوجھ کر کیا، او خطان یا بھول کر کیا، غلطی سے کر لیا، سرن چھپ کر کیا، او علانیتن یا اعلانیہ کیا، واتوب الیہ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رب سے توبہ کرتی ہوں یا توبہ کرتا ہوں، واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ان گناہوں سے جن گناہوں کو میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں، ومن الذنب الذی لا اعلم اور ان گناہوں سے جن کو میں نہیں جانتا یا نہیں جانتی، لا اعلم۔ انکا اب رب سے ڈائریکٹ رابطہ ہو رہا ہے، رب سے ڈائریکٹ رابطہ اور رب سے ڈائریکٹ بات ہو رہی، انکا اے میرے رب۔ اب رب کا تصور کر لیں آپ، پہلے رب کا تصور تھا غائبانہ اور اپنے اوپر فوکس تھا۔ استغفر اللہ، بندہ کہہ رہا تھا میں اپنی گناہوں کا اعتراف، اپنی غلطیوں کا اعتراف، اپنے چھپے ہوئے گناہوں کا، اپنے اعلانیہ گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا، سارا فوکس اپنے اوپر تھا۔ اب اپنے کو آپ نے دھو لیا، اپنے آپ کو صاف کر لیا، اب فوکس کس پہ ہو گیا؟ اپنے رب پہ ہو گیا۔ انکا انتا بے شک ہے میرے رب تو ہے، علام الغیوبی غیبوں کا، چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا، یعنی میں نے کچھ چھپ کے بھی گناہ کیا ہے تو جانتا ہے، میں نے بھول کے بھی گناہ کیا ہے تو یا اللہ بھول تو میں سکتا ہوں نا، یا سکتی ہوں، تو نہیں بھول سکتا، تو جانتا ہے۔ انکا انت علام الغیوبی تو جاننے والا ہے چھپی ہوئی باتوں کا، وستار العیوبی اور عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے، وغفار الذنوبی اور گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہ ہی کوئی گناہوں سے بچ سکتا ہے تیری طاقت کے بغیر، نہ ہی کسی میں نیکیاں کرنے کی ہمت طاقت توفیق ہے تیری توفیق کے بغیر، ٹھیک ہے جی، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لیکن اگر ہے کسی کے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت یا نیکیاں کرنے کی توفیق تو وہ اللہ کی طرف سے ہے جو بلند مرتبہ ہے، جو عظمت والا ہے۔ لو جی، یہ پانچواں کلمہ یہ ٹاپ کلاس استغفار ہے، اعلیٰ درجے کی استغفار، ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا اور آپ کو اس میں کوئی کمی نہیں فیل ہوئی ہوگی، تو استغفار کریں، آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی معبود برحق ہے، تو پاک ہے، بے شک میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں، یعنی میں نے گناہ کیا، میرا گھر برباد ہو گیا یا اللہ، تو اب جو ہے تو مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے گناہ گار ہوں، تجھ سے معافی مانگتی ہوں، اگر مرد ہے تو کہے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو آپ نے استغفار کر لی، سارا کچھ ہو گیا۔ یہ دیکھیں، چاہے آپ کی غلطی ہے تب بھی استغفار کریں، نہیں غلطی تب بھی استغفار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو اینالائز آپ نے کیا ہے وہ غلط ہو گیا ہو، آپ کے تخمینے غلط ہو گئے ہوں، آپ کے موازنے غلط ہو گئے ہوں، اور حقیقت میں آپ کی ہی غلطی ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر بھی رب سے استغفار کریں۔ بہتر ہے عاجزی، انکساری اور رجوع کرنا اپنے رب کی طرف، یہ بہت اچھی بات ہے، اس سے اعلیٰ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، رجوع کر لیا، ہر نماز کے بعد آپ استغفار کر رہی ہیں، رجوع کر رہی ہیں، توبہ کر رہی ہیں یا توبہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد
اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، پھر آپ کو میں 4-5 دعائیں بتانے لگا ہوں جو آپ نے پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ سکون بھی عطا فرمائے گا، ڈپریشن سے بھی نکالے گا، اور آپ کا گھر بھی نئے سرے سے آباد ہو جائے گا۔ اگر آپ مرد ہیں آپ کو اچھی لڑکی مل جائے گی اور پہلے سے بہتر ملے گی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ان دعاؤں کا فائدہ ہوگا کہ آپ کو پہلے سے بہتر لڑکی ملے گی، اور اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کو پہلے سے بہتر خاوند ملے گا۔ یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور یہ مجرب چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، بزرگوں کی تجربہ شدہ یہ چیزیں بتا رہا ہوں، اور یہ کمال کی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ناظرین چلتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے پارہ نمبر 18 سورت نمبر 23 المؤمنون آیت نمبر 29 آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ بھی میں حق پر تھی اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ بڑے ظلم ہوئے، بڑی زیادتیاں ہوئی۔ اب آپ پرفیکٹ ہیں، لیکن آپ نے وہاں پہ جو ہے کوشش کی بہت زیادہ کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ چل سکیں، لیکن نہیں چل سکیں، تو پھر طلاق ہو گئی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، یا اس اللہ کے لیے ساری حمدیں ہیں، ساری تعریفیں ہیں جس اللہ نے مجھے ظالموں سے نجات عطا فرمائی۔ ناظرین یاد رکھیے، میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو، ان کے پیرنٹس کو بتا رہا ہوں کہ شادی میں رشتہ غلط مل جانا یہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ آپ کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، پاسبل ہے کہ آپ کا انتخاب ہو جائے، غلط ہو جائے، چاہے آپ کی لو میرج ہے، چاہے آپ کی ارینج میرج ہے، جیسے بھی تیسے بھی آپ نے شادی کر لی، آپ کا نکاح ہو گیا۔ اب آپ کا نکاح ہو گیا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا 100% یہ نبھا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ جو خاوند آپ کو ملا یا جو بیوی آپ کو ملی ہے وہ 100% آپ کے مطابق ہو۔ یاد رکھیے یہ شادیاں جو ہوتی ہیں نا، چاہے لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو، یہ 99% کمپرومائز ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ 99% کمپرومائز ہوتا ہے، آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ چاہے آپ خاتون ہیں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، چاہے آپ مرد ہیں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اگر دونوں فریقین کمپرومائز کرتے رہیں گے، گھر نبھے گا، گھر چلے گا، گاڑی آگے کو چلے گی۔ اور اگر آپ کمپرومائز نہیں کریں گے، ایک ٹائر پنکچر ہو جائے گا اور پھر دوسرا بھی پنکچر ہو جائے گا، گھر برباد، ٹائیں فش، ختم، سارا معاملہ ختم۔ تو آپ کو کمپرومائز ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا گھر جو ختم ہو گیا، آپ حق پر ہیں، آپ سمجھ رہی ہیں کہ بھئی میری جو ہے نا غلطی نہیں تھی، ساری غلطی اس فریق کے تھی، یا آپ مرد ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ساری غلطی لڑکی کی تھی، تو آپ نے دعائیں کرنی ہے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ظالموں سے نجات عطا فرمائی۔ دیکھیے نا، اگر آپ اس گھر میں ہوتی، ہزاروں خبریں بلکہ لاکھوں خبریں آتی ہیں کہ لڑکی کو جلا کے راکھ کر دیا، لڑکی کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا، چولہا پھٹ گیا، لڑکی کو قتل کر دیا، اور پھر آپ نے جس گھر میں آپ کی رسپیکٹ نہیں ہے، جس گھر میں آپ کی عزت نہیں ہے، جس گھر میں آپ کی قدر نہیں ہے، وہاں پہ آپ نے ساری زندگی گھٹ گھٹ کے رہنا ہے، تو آپ نے ظلم ستم برداشت کرنے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ فیصلہ لے لیں، اور آپ جو ہے آپ اس گھٹ گھٹ کے مرنے سے اپنے رب سے کہیں کہ یا اللہ میں نہیں ادھر زندہ رہ سکتی، مجھے اب فیصلہ کرنا ہے، میرے لیے بہتر فیصلہ کر دے۔ تو فیصلہ ہو گیا، آپ کا گھر جدا ہو گیا، آپ کا پارٹیشن ہو گئی۔ اب آپ کہیں الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، پارہ نمبر 28 سورت نمبر 23 المؤمنون آیت نمبر 29 ہے، کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ظالموں سے نجات عطا فرمائی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ظالموں سے نجات عطا فرمائی۔ تو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ کم از کم اس آیت کا مطالعہ کریں، اس آیت کی تلاوت کریں سمجھ کے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 15 ہے، سورت نمبر 16 ہے بنی اسرائیل، آیت نمبر 80 ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے کیا کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے ربی ادخلنی، اے میرے رب مجھے داخل فرما، مدخلا صدقن،
سچائی کے ساتھ، سچائی کے گھر میں داخل کر دے، یعنی عزت کے ساتھ جہاں بھی داخل کرنا عزت کے ساتھ۔ اب اس گھر میں تو طلاق ہو گئی ہے، اب اگلے گھر میں اگر جانا ہے تو یا اللہ مجھے عزت کی جگہ پہ بھیجنا، یعنی جو بھی میرا اب رشتہ آئے کوئی اچھے گھر کا انتخاب ہو، کوئی اچھا گھر ہو، پھر میں ظلم کی چکی میں نہ پس جاؤں۔ وادخلنی مدخل واخرجنی مخرج صدق، اور یا اللہ مجھے مطلب کہ اگر کوئی غلط گھر آ جاتا ہے رشتہ مانگنے کے لیے میرا، تو میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دے، یا میرے والدین بہن بھائی جو آگے میں نے کیے ہوئے رشتہ دار ان کے دل میں نفرت پیدا کر دے، میں اس سے نکل جاؤں، اس سے نکل جاؤں۔ نیت یہ کرنی ہے۔ یہ ادخلنی مدخلا صدقن، یہ جو رشتے آ رہے ہیں آپ کے لیے اچھا رشتہ ہے تو یا اللہ اس کے اوپر دل ثابت قدم ہو جائے۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اگر رشتہ اچھا نہیں ہے تو یا اللہ مجھے نکال دے، عزت کے ساتھ مجھے داخل کر، عزت کے ساتھ مجھے نکال دے۔ تو یہ بہترین استخارہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہترین مدد بھی ہے۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور یا اللہ مجھے ایسی سوچ عطا فرما اپنی جناب خاص سے میرے لیے مددگار پیدا کر دے، یعنی اب یہاں پہ مددگار میں کیا آئے گا؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں آپ کا پیچھا کریں گی اور آپ کو آپ کی مدد کریں گی، آپ رب کی ساری طاقتیں آپ کے پیچھے ہو جائیں گی۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، حالات آپ کے موافق ہونا شروع ہو جائیں گے، حالات آپ کے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو بڑے پرابلم ہوتی ہیں جب لڑکی آ جاتی ہے نا طلاق کے بعد اپنے بھائیوں کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس، تھوڑا عرصہ ٹھیک رہتا ہے، پھر ماں باپ جو ہیں وہ بھی اس کے جو ہے وہ اسے کاٹنا شروع کر دیتی ہے، بھائی بھابیاں سارا کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا کے اندر نظام چلتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں، بہت اچھے بھائی بھی ہیں، بہت اچھے والدین بھی ہیں، لیکن آخر کار تو لڑکی نے اپنے گھر ہی جانا ہے، پھر انہوں نے شادی کرنی ہے۔ تو آپ یہ دعا کریں رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اب یہ دوسری نیت یہ کریں گے کہ یا اللہ جہاں بھی ہو مجھے جہاں بھی میرا لکھا ہوا ہے اچھے گھر میرا رشتہ کروا دے۔ واخرجنی مخرج صدق، یا اللہ اور یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، میں جتنی دیر رہوں یہاں پہ عزت کے ساتھ رہوں، اور مجھے عزت کے ساتھ جو ہے یہاں سے مجھے نکلنا نصیب کرنا، میری بےزتی نہ ہو یہاں پہ، میں عزت کے ساتھ یہاں پہ رہوں۔ اب جو ادخلنی مدخلا صدق نا، پہلے دیکھیں پہلے تھا رشتے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ نیت یہ کر رہی تھی ادخلنی مدخلا صدق کہ جو آئے دل ہمارا ثابت قدم کر دے اچھے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور واخرجنی مخرج صدق، اور دل کے اندر سے محبت نکال دے ان لوگوں کی جو صحیح لوگ نہیں ہیں۔ جاننے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، غیب سے ہمارے مددگار پیدا کر دے، فرشتوں کے ذریعے اللہ میری مدد فرما، غیبی طاقتوں کے ذریعے میری مدد فرما۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جہاں سے بھی چاہے گا وہ مدد کر دے گا آپ کی۔ اچھا پھر کیا گئے؟ اللہ تعالیٰ ہاں کہا کہ اچھے رشتے آپ کی طرف آئیں گے۔ اب آپ دوسری دفعہ جب یہ دعا پڑھ رہی ہیں تو اب آپ یہ نیت آپ نے بدل لی، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ جو بھی ہے میرا جہاں پہ تو نے حق رکھا ہوا ہے، یا اللہ مجھے عزت کے ساتھ میرے اس گھر میں پہنچا دے جہاں پہ میری زندگی لکھی ہوئی ہے، یعنی میرا کوئی رشتہ اچھا ہو جائے۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور یہ جو میرے ماں باپ کا گھر ہے، میرے بھائیوں کا گھر ہے، یا اللہ یہاں پہ مجھے عزت کے ساتھ نکلنا نصیب کرنا، یعنی یہ مجھے بابل کے گھر سے میں عزت کے ساتھ رخصت ہو جاؤں۔ تو اب آپ نے دوبارہ اس کو پڑھنا ہے، اس نیت سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو 2 دفعہ اس دعا کو آپ نے ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد فرما دے گا۔ اب ہم تیسری دعا کی طرف جاتے ہیں، پارہ نمبر 18 ہے، سورت نمبر 23 ہے، المؤمنون آیت نمبر 29 ہے۔ جب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے کیا کہنا ہے؟ ربی انزلنی منزلا مبارکن وانت خیر المنزلین، یا اللہ مجھے اس جگہ پہ اتار جو برکت والی ہو۔ اب کیا ہے؟ آپ منزلا مبارکن، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ منزلا مبارکن آپ اپنا سسرال مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا سسرال مانگ رہی ہیں، اپنا ان لاز مانگ رہی ہیں، اپنا ہسبینڈ مانگ رہی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں رب انزلنی، اور یہ مرد ہے تو پھر خاتون کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ رب انزلنی منزلا مبارکن، یا اللہ مجھے مبارک منزل دینا، یعنی یہاں منزل آپ کا
خامد ہے، آپ کے انلاز ہیں، آپ کا سسرال ہے. یا اللہ میرا ہونے والا سسرال جو ہے وہ برکت والا ہو، مجھے برکت والے گھر پہ اتارنا، جو میرے لیے خیر کا باعث ہو، جو میرے لیے برکت کا باعث ہو. تو رب انزلنی منزلا مبارکن کہہ کے آپ نے نیت یہ کرنی ہے. وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والا ہے. یعنی رب سے بہتر تو کوئی اتار ہی نہیں سکتا. انتخاب اگر آپ کے پیچھے رب کی طاقتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اچھائی ڈال دے گا، اور اگر وہ طاقتیں رب کی نہیں ہوں گی، پھر آپ ہی سارے فیصلے کریں گے، تو پھر آپ غلط فیصلہ بھی کر سکتی ہیں، آپ کے والدین بھی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ کے بھائی بھی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہ دعا بہترین دعا ہے اچھے سسرال مانگنے کے لیے، اچھا خامند مانگنے کے لیے. اب آپ نے یہ دعا جو ہے 5 نمازوں کے بعد آپ نے پڑھنی ہے. اپنا ورد وظیفہ بھی بنا لیں، یہ بھی بہتر ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر پارہ نمبر 20 ہے، سورت نمبر 28 ہے، القصص ہے، آیت نمبر 24 ہے. بڑی کمال کی دعا ہے. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. باری تعالیٰ جو تو نے میرے لیے خاوند رکھا ہوا ہے میں اس کی طلبگار ہوں. اور مرد ہوگا تو کہے گا یا اللہ جو تو نے میرے لیے عورت رکھی ہوئی ہے میں اس کا طلبگار ہوں، اپنی جناب سے مجھے عورت عطا فرما، اپنی جناب سے مجھے خامد عطا فرما. عورت یہ دعا کرے گی. تو ناظرین کرام، جب آپ یہ دعا ہر نماز کے بعد کریں گی تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب خاص سے جو خامد آپ کے حق میں بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے، وسیلے سے، کوئی نہ کوئی سبب بنا کے آپ کے پاس وہ پہنچا دے گا. چاہے سبب کوئی بھی بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر وہ رشتہ پہنچا دے گا. تو یہ جو ہے یہ چوتھے نمبر پہ آپ نے یہ دعا مانگنی ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. باری تعالیٰ جو تو نے میرے لیے خیر رکھی ہوئی ہے، خیر کا خاوند رکھا ہے، میرے خیر کے انلاز ہیں، یا اللہ میں اس کی محتاج ہوں، میں اس کی تجھ سے طلبگار ہوں. مجھے وہ ملا دے، میرا میرا خاوند مجھے ملا دے، میرے انلاز مجھے ملا دیں، تاکہ میں اپنے سسرال میں باعزت طریقے سے چلے جاؤں. تو 5ویں نمبر پہ آپ نے کون سی دعا مانگنی ہے؟ بہترین ٹاپ کلاس. لو جی، یہ پارہ نمبر 28 ہے، اور آپ کو چونکہ طلاق ہو چکی ہے تو میں سورت بھی طلاق ہی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. کمال کی صورت ہے، کمال کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. یہ آیت نمبر اس کی ہے 2، 3 اور 4. لیکن 2 نمبر آیت مکمل نہیں ہے، 3 نمبر مکمل ہے، 4 نمبر جو ہے وہ بھی مکمل نہیں. 2 کا آخری حصہ، آیت نمبر 2 کا سورہ طلاق پارہ نمبر 28 یاد کر لیں. پارہ نمبر 28 سورہ طلاق، اور آیت نمبر 2 کا آخری حصہ. اس کے بعد آیت نمبر 3 وہ مکمل، پھر آیت نمبر 4 کو درمیان میں سے چھوڑ دینا اور اس کا آخری حصہ. لیں ہم پڑھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کیا طاقتیں چھپی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا طاقتیں چھپا کے رکھی ہیں. آیت نمبر 2 سورہ طلاق پارہ نمبر 28 آخری حصہ. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، جو بندہ جس کا ایمان ہے اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن پر. اب آگے ساتھ ہی کہہ دیا، یعنی یہ دعائیں، یہ آیات ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جس کا اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہے. جس کا ایمان نہیں ہے وہ چھوڑ دے، وہ نہ سنے میرے ولاگ کو، وہ چلے جائے. اس کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ میرا ولاگ تو ان لوگوں کے لیے ہے نا. تو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، آگے ومن یتق اللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے یا ڈرتی ہے. تو 3 صفتیں ہو گئی نا، اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اور اللہ سے ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ سے ڈر. ومن یتق اللہ، اب 3 چیزیں ہو گئیں. تو 3 چیزیں آپ اپنے اندر لے آئیں، پھر ہی یہ میرا ولاگ آپ کو فائدہ دے گا، اور یہ دعائیں آپ کو پھر ہی فائدہ دے گی. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبب بنا دے گا. سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے. اے وہ خاتون، وہ عورتوں جن کا دل ٹوٹ گیا ہے، اے وہ مردوں جن کا دل ٹوٹ گیا ہے، طلاق نے آپ کے دل کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے، طلاق نے آپ کے دل کو چکنا چور کر دیا ہے، آپ کے دل کے لاکھوں کروڑوں ٹکڑے ہو چکے ہیں، ٹکڑوں ٹکڑوں میں آپ کا دل بٹ گیا ہے، سوچ بکھر گئی ہے، گھر ٹوٹ گیا ہے گھر.
اب کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اب کوئی امید نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے 3 خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لو، 3 صفتیں، یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ ایمان لے آؤ، پکا کر لو، آخرت کے دن پہ ایمان پکا کر لو، ومن یتق اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لو، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، تو پھر کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ سارے تمہارے جو وزن ہے نا اتار دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری تکلیفیں دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ ساری وہ تمہاری جو ڈپریشن ہے، تمہاری جو پریشانی ہے ختم کر دے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ سارے انتظامات کر دے گا، تمہارے لیے راستہ نکال دے گا اللہ تعالیٰ، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ تعالیٰ تمہیں غیب سے رزق عطا فرمائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو یہ بندہ یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو بے حساب رزق عطا فرماؤں گا، اور اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں یقین مانو اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب رزق عطا فرمائے، ایسا رزق دے اور اس جگہ سے آپ کو رزق دے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہاں سے آپ کو رزق آئے گا، یقین مانے وہاں سے رزق آئے گا آپ کو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بندے ابھی بھی کمی ہے تو پھر کیا کر، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کر، اللہ پہ بھروسہ کر، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کافی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کافی ہوگا، اور فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ان اللہ بالغ امرہ، تو نے میرے ساتھ تعلق بنایا ہے نا، اب تو نے مجھے کہا ہے کہ تیرا گھر آباد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا گھر آباد ہو کے رہے گا، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی چھوڑتا ہے، ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 3 جو ہے نا ختم ہو گئی، اس کے بعد 4 ہے وہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آخر میں 4 کے ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ دہرا رہا ہے اس بات کو کہ ابھی ڈر نہیں اللہ تعالیٰ کا پیدا ہوا، تقویٰ نہیں آیا، تو تقویٰ اپنے دل میں لے آ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اپنے دل میں رکھتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اذن خاص سے، اپنے حکم خاص سے اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ایک اور آگے آیت ہے وہ سن لیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ بھی پڑھیں چلتے پھرتے، جب آپ کا دل ٹوٹ رہا ہو، چکنا چور ہو رہا ہو، تو پھر آپ بار بار یہ پڑھیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ مجھے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ پھر سوچیں کیا میں اللہ کی بندی نہیں ہوں؟ کیا میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی؟ کیا میں اللہ پہ ایمان نہیں رکھتی؟ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا، آخرت کا مجھے اس پہ یقین نہیں ہے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی پرہیزگار بندی نہیں ہوں؟ تو پھر آپ اپنے آپ سے کہیں ہاں میں ہوں، تو پھر جب آپ کہیں میں ہوں تو پھر آپ کہیں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے یا بندی کے لیے کافی نہیں ہوتا، تو پھر کہیں بلا، ہاں کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے کافی ہے، بلا بلا بلا، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے۔ جب آپ اس یقین کامل کے ساتھ، اس پختگی کے ساتھ، جب آپ 5 نمازوں کے بعد ان آیات کو پڑھیں گی، ورد کریں گی، اور چلتے پھرتے ورد کرتی رہیں گی ان آیات کا، سمجھ کے انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ میری دعا ہے آپ کے لیے اور میرا یہ یقین ہے آپ کے لیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے حساب رزق عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اچھا خاوند عطا فرما دے گا، اور اگر آپ مرد ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی بیوی عطا فرما دے گا۔ یاد رکھیے جو اچھا خاوند ہوتا ہے وہ بھی رزق کا حصہ ہوتا ہے، اور جو اچھی بیوی ہے وہ بھی رزق ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، میری دعا ہے جو بھی میرا ولاگ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو
اگر ان کو طلاق ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھے خاوند عطا فرمائے، اور اگر وہ مرد ہیں اچھی بیویاں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی طلاق چل رہی ہے اس کو طلاق سے بچائے، اور جن کے شادیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو محفوظ رکھے، اس چیز سے طلاق سے محفوظ رکھے، اور آپ کا جو گھر ہے اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔